تمام تعریف اس رب کائنات کے لیے ہے جس رب نے ہمیں اور آپ کو باشعور مخلوق بنایا، اسلام کی دولت سے نوازا، قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی، ہماری اور آپ کی ہدایت کا مستقل انتظام فرمایا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لی۔ آپ کا دین تنہا وہ دین ہے جس کو مکمل دین ہونے کا سرٹیفکیٹ خود اللہ نے دیا۔ آپ کو اس رب نے اس نبی کا امت بنایا جس کے فضائل تمام انبیاء پر ہیں، جو افضل الرسل ہے اور جن کی سیرت خود اللہ تعالی بیان کر رہا قرآن کے اندر مختلف جگہوں پر۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ آج میں نے یہ جو موضوع اختیار کیا ہے، ابھی گزرے ہوئے ہفتے میں جو خرافات آپ نے دیکھے، نام نہاد مسلمان نے رسول کے نام پر جو واویلا مچایا، جلوس نکالا، ڈانس کیا، گانے گائے، کیک کاٹے وغیرہ وغیرہ۔ ضرورت تھی، اگر وہ ولادت ہی منا رہے ہیں، اگر وہ رسول کا جینتی ہی منا رہے ہیں، تو جیسے کہ سارے لوگ دنیا کے ایسے موقع پر جن کی جینتیاں پیدائش مناتے ہیں، اس موقع پر ان کے اوصاف، ان کی خوبی، ان کی اہمیت، ان کی سیرت کا گنگان کرتے ہیں اور وہ اسے پیش کرتے ہیں عوام کے سامنے میں۔ کاش وہ لوگ نبی کی سیرت کو پیش کرتے امت کے سامنے میں اور بتاتے کہ آپ کے نبی کیسے تھے، کیا حیثیت تھی، اور یہ کہ سب سے بڑی بات امت کے حقوق کیا ہے اور نبیوں کے حقوق کیا ہے امت پر۔ ہم اور آپ نے آج تک یہ نہیں جانا کہ باپ کے کیا حقوق ہیں اولاد پر اور اولاد کے کیا حقوق ہیں باپ پر۔ ہم باپ کا حق ادا نہیں کرتے۔ بیٹا باپ کی برائی کر رہا ہے پورے سماج میں، اور بڑھاپے میں باپ رو رہا ہے اور وہ بتا رہا ہے سماج کو کہ دیکھو میرا بیٹا میرے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ جیسے خاندان ہوتا ہے نا، خاندان کے آپسی حقوق ہوتے ہیں اور وہ سب ادا کرتے ہیں۔ باپ بیٹے کا، بیوی کا، شوہر کا ایک دوسرے پر حق ہے۔ شریعت نے ہر ایک حق کو بیان کر دیا۔ ایسی آپ ایک سماج میں جی رہے ہیں، ایک معاشرے میں جی رہے ہیں، معاشرے کا بھی ایک دوسرے پر حق ہے جس کو آپ ادا کرتے ہو۔ جب کوئی بیمار ہوتا ہے آپ عیادت کو جاتے ہو، جب کوئی مرتا ہے آپ جنازے میں جاتے ہو، اور اسی اصول کے تحت آپ جب بیمار ہوتے ہیں تو وہ آپ کے پاس خیریت پوچھنے آتے ہیں، آپ کا جنازہ اٹھتا ہے تو وہی لوگ لے کے جاتے ہیں۔ یہ آپسی حقوق ہے۔ مومن کے مومن پر 5 حقوق ہے جو میں بتا چکا ہوں پہلے آپ کو۔ خاندانی لحاظ سے جو حقوق ہوتے ہیں وہ بھی اپنی جگہ مسلم ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے ساتھ بھی آپ کا ایک رشتہ ہے۔ جس طرح سماج میں رشتہ ہونے کی وجہ سے حقوق نبھاتے ہو آپ، خاندان میں ایک رشتہ ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھتے ہو۔ آپ نے کبھی سوچا کہ آپ کا رشتہ اللہ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ کا ایک رشتہ رسول کے ساتھ بھی ہے، اور یہ سب سے اہم رشتہ، خاندان سے بھی اہم، سماج سے اہم، یہاں تک کہ حقیقی ماں اور باپ اعلی اولاد سے بھی زیادہ۔ ہم ایک طرفہ اپنے حقوق کا ذکر کرتے ہیں لوگوں کے سامنے۔ شوہر کو دیکھیے، وہ بیوی کو شوہر کے حقوق، اپنے حقوق سنا رہا۔ ہر شوہر اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے اور وہ حق سناتا ہے۔
کہ مرد چاہے تو 4 کر سکتا ہے. دیکھو اللہ نے فرمایا قرآن میں، آیتیں پڑھ کے سناتا ہے، ایسی آیتیں نوجوانوں کو یاد ہے، لیکن وہ یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتا ہے کہ بیوی کے حقوق آپ کے اوپر کیا ہے، آپ شوہر ہو تو. اور ایسی بیویاں بھی ہیں آج کل، وہ اپنے حقوق پوچھتی رہتی ہیں، میرا یہ حق ہے، میرا یہ حق ہے، اور خود اسے پتا نہیں کہ شوہر کا حق کیا. وہ اس بات کی قطعی پرواہ نہیں کرتی ہے کہ میں شوہر کے حقوق کو ادا کروں. ہر آدمی اپنے حق کے لیے پریشان ہے. رب کا آپ کے اوپر حق ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث سنی آپ نے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اور حدیث کی تمام کتابوں میں یہ حدیث مل جائے گی. اللہ کے رسول کے ساتھ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں جا رہے تھے، خچر پہ سوار تھے، دوری بالکل نہیں تھی. اللہ کے رسول نے کہا یا معاذ. حضرت معاذ نے فرمایا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، بالکل آپ کے سامنے حاضر ہوں. آپ نے کچھ نہیں کہا. 1 منٹ کے بعد پھر کہا یا معاذ. حضرت معاذ نے کہا پھر لبیک یا رسول اللہ وسعدیک. 3 بار آپ نے کہا. عرب کے لوگ اپنی بات جب کہنا چاہتے ہیں تو پوری طرح آپ کے ذہن کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے 3 بار آپ کو پہلے پکارتے ہیں، بات میں کہتے ہیں تیسری بار. اللہ کے رسول نے فرمایا اتدری، کیا تم جانتے ہو ما حق اللہ علی العباد، اللہ کا حق بندے پر کیا ہے؟ تم جانتے ہو؟ اللہ کا حق ہمارے اوپر ہے. صحابی کی عادت تھی، جانتے بھی ہوتے تو بھی ایک بار کہہ دیتے اللہ و رسول عالم، اللہ کے رسول بہتر جانتے، تاکہ ایک بار اور اللہ کے رسول کی زبان سے سن لیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندے پہ کیا ہے؟ سب بندے کا حق اللہ پر کیا ہے. کتنی بڑی بات. آپ کا بھی حق اللہ پر ہے، آپ اس کے حق کو ادا کریے تو پھر اللہ تعالی آپ کا حق ادا کرے. کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ اللہ کا حق بندے پہ کیا، اللہ کا حق آپ پر. پھر اللہ کے رسول نے خود بتایا اللہ کا حق بندے پر یہ ہے ان تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا. اللہ کا حق بندے پر یہ ہے کہ بندہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرے، اپنی عبادت کو اللہ کے ساتھ خاص کر دے، اور اس کی عبادت میں، اس کے اسماء اور صفات میں، اس کی ربوبیت میں کسی کو شریک نہ کرے. توحید اسے ہی تو کہتے ہیں جس کو آپ ہم جانتے ہیں نا، جس پر ہمارا اور آپ کا ایمان ہے، جس کی وجہ سے آج آپ گمراہی سے بچے ہوئے ہیں. یہ وہ پیلر ہے جس پر یقین و ایمان کے بعد آج آپ پکے مسلمان کہلاتے ہیں اور آپ شرک کی تمام قسموں سے بچتے ہیں. عبادت صرف یہی نہیں ہے کہ آپ آ کے نماز پڑھ لیں، عبادت یہ بھی ہے کہ اس رب کو آپ تمام برائیوں سے پاک جانیں، اس کی تسبیح کریں اور اس کی صفات میں کسی کو شریک نہ کریں. آج بہت سے نام نہاد مسلمان اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں، غیر اللہ کی بھی کرتے ہیں. اللہ کے اسماء اور صفات، جیسے اللہ عالم الغیب ہے، اللہ حاضر و ناظر ہے، سیم یہی صفت و رسول میں بھی مانتے ہیں، اور وہی کودنے والے مسلمان ہیں. ان کا یہ عقیدہ ہے. ہم تھے اس دور میں، ہم خود بھی تھے، ہمارا خود کا عقیدہ یہی تھا. وہ عالم الغیب ہے. ایسے لوگ بیٹھے ہیں یا اس مجمع میں جن کو اللہ نے ہدایت دی. اللہ نے رسول کو شاہد کہا، میں نے بھی آیت پڑھی ہے نا، بتاؤں گا موقع پر. وہ شاہد کا ترجمہ کہتے ہیں گواہ ہے، اور گواہ کے لیے حاضر ہونا ضروری ہے. اللہ نے فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے رسول ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا. شاہد کا مطلب ہوتا ہے گواہ،
اور وہ یہ کہتے ہیں کہ گواہ کے لیے ضروری ہے کہ معاملے کے وقت وہ حاضر ہو. چنانچہ وہ مانتے ہیں کہ رسول ہر جگہ حاضر و ناظر ہے جیسے اللہ ہے. دیکھیے اللہ کی صفت میں شریک کر دیا نا, اور دلیل قرآن کی آیت سے دے رہا ہے. میں بتاؤں گا اس کا مفہوم کیا ہے, اس کا حقیقی مفہوم کیا ہے, آپ کے قرآن کو کیسے وہ توڑ مڑوڑ کے اپنے عقیدے کو درست بتانے کے لیے پیش کرتے ہو. سراسر شرک ہے یہ, سراسر شرک ہے. اللہ جیسے ایک اللہ اور مان لینا, اس کا مطلب تو سیدھے سیدھے ہوا کہ وہ اللہ اکیلا نہیں ہے, اس کے ساتھ اس کے صفات میں اور بھی پارٹنر ہیں, شریک ہیں. وہ اکیلا حاضر و ناظر نہیں ہے دنیا میں, اور بھی ہیں. بہت سے لوگوں نے تو ولیوں اور بزرگوں کو بھی سمیٹ لیا. اس حدیث سے توحید سمجھ میں آتی ہے. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, اللہ کا حق بندے پہ یہ ہے کہ بندہ صرف اللہ کی عبادت کرے اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. اور جب بندہ اس کام کو کرے گا نا, پوری زندگی اس پہ قائم رہے گا, تو پھر اس بندے کا حق بتایا اللہ کے رسول نے, اللہ یعذب من لا یشرک باللہ, کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پھر اس بندے کو عذاب دے ہی نہیں سکتا جو اس کی ذات صفات میں کسی کو شریک نہ کیا ہو. جو بندہ اس وعدے کو نبھا دے, پوری زندگی اس پہ قائم رہے, بھلے گردن کٹ جائے, جان چلی جائے, اولاد چلی جائے, ساری کائنات لٹ جائے, مگر وہ توحید پہ قائم رہے, تو پھر اس بندے کا حق اللہ پر یہ بن جاتا ہے, اللہ یعذبہ یوم القیامہ من لا یشرک باللہ شیئا, کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو جس نے شرک نہیں کیا پوری زندگی, توحید پر قائم رہا, اللہ تعالیٰ اسے عذاب میں مبتلا نہ کرے, اسے جنت دے, یہ اس کا حق بن جائے گا. آج بندے حقوق کی پرواہ نہیں کر رہے. ہمیں شکایت ہوتی ہے ہم غریب ہو گئے, روزی کم ہے, کپڑے نہیں ہیں. اس رب سے شکایت 1000. حق کوئی نہیں ادا کرنا چاہتا کہ اس نے نماز فرض کیا ہے, 5 ٹائم نماز پڑھے, اس نے روزے فرض کیے, حج و زکوٰۃ فرض کیے, معاملات فرض کیے. ہم اپنا حق ادا نہیں کریں گے, لیکن رب سے اپنا حق برابر مانگتے رہیں گے, مطالبہ کرتے رہیں گے, اور نہ ہونے پر شکایت بھی کریں گے. یہ ہوتا ہے ایک طرفہ آج کے سماج میں. اور پھر ایسے ہی آپ گناتے ہو کہ نبی پر ہمارا حق ہے, نبی ہماری شفاعت کریں گے, ہم سب کو لے کے پکڑ کے جائیں گے جنت میں. تو چاہے جو بھی ہو, آج نام نہاد مسلمان تو زیادہ کودتا ہے اس بات پر, وہ زیادہ نعرہ لگاتا ہے, اور اس کو آپ سے بھی زیادہ یقین ہے کہ کود کے ہم جنت میں آپ سے پہلے پہنچیں. دیہاتوں میں تو اس طرح کا محاورہ ہے, افسوسناک, کہ تاڑی پیو چھان کے جنت میں جاؤ پھاک. نعوذ باللہ من ذالک. ایسے ایسے لوگ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ رسول تو ہماری شفاعت کے لیے تیار بیٹھے ہیں وہاں پہ, یہ رسول کی ذمہ داری ہے, آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. نبی کے جو حقوق ہیں آپ کے اوپر, اس کو نبھانے کے بارے میں آپ نے سوچا ہی نہیں آج تک, معلومات بھی نہیں حاصل کرنی چاہیے کہ نبی کا بھی کوئی حق بنتا ہے کیا نا آپ کے اوپر. دیکھیے اس آیت کے اندر وہی بیان کیا گیا, اور انشاءاللہ میں اپنے ہر خطبے میں ایک چیز کو لوں گا, 5 حقوق نبیوں کے ان کی امت پہ, اور میں اس کو ایک ایک کر کے بیان کروں گا, تاکہ کل قیامت کے دن جب ہمیں اللہ تعالیٰ اس جرم میں پکڑے تو آپ اس وقت کہہ نہ سکیں کہ یا اللہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا, کوئی عالم ہی ہمارے پاس نہیں آیا, ہم کو تو بتا ہی نہیں. جیسے میدان محشر میں ایسے بھی ڈھیٹ قسم کے لوگ ہوں گے جو رب سے کہیں گے ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا ہی نہیں آیا, کوئی نبی ہی نہیں آیا. بہت سے لوگ اس میدان محشر میں, جس وقت کوئی پرسان حال نہیں ہوگا, کوئی مددگار نہیں ہوگا, جہاں رشوت نہیں چلتی, جہاں گھوس نہیں چلتا, جہاں آپ کی کرنسی نہیں لی جائے گی, اور وہاں پر بھی انکار کر دیں گے ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نبی آیا ہی نہیں. تو میں اپنے ہر خطبے میں ایک ایک پوائنٹ کو لے کر کے بات کروں گا, تاکہ آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ آپ کے اوپر آپ کے نبی کے کیا حق ہے,
اور ان کو آپ نبھائیں گے تو پھر وہ شفاعت بھی آپ کو ملے گی، حوض کوثر بھی ملے گا، وہ سب کچھ آپ کو وہاں مل جائے گا۔ توحید پر اگر آپ قائم رہے اور اللہ کے حقوق کا خیال رکھا تو اس دنیا سے بہت بڑی دنیا، بہت خوبصورت دنیا، بہت اچھی جگہ وہ جنت ہے جو آپ کا منتظر ہے۔ تو جس طرح سے اللہ اور بندے کے درمیان حقوق کو اس حدیث میں بیان فرمایا اللہ کے رسول نے، جس کو ہم حدیث معاذ کہتے ہیں، حدیث توحید کہتے ہیں۔ توحید تو ہم آپ کو بتاتے ہی رہتے ہیں موقع بموقع، کیونکہ وہ ہماری بنیاد ہے۔ تو اب ہم اس بات کو بھی بیان کریں گے آپ کے سامنے۔ اللہ نے فرمایا قرآن کے اندر اِلَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے میرے بندو، ہم نے تمہارے پاس ایک ایسا رسول بھیجا جو شہادت دینے والا، گواہی دینے والا۔ بظاہر اس بات کی کوئی اہمیت آپ کی نگاہ میں نہیں، کہاں آپ سے گواہ طلب کیا جائے گا، کہاں آپ سے گواہی طلب کی جائے گی آپ کی عبادت پر، آپ کے ایمان پر، آپ کے اعمال پر؟ ابھی آپ نے سنا کہ اپنے اپنے نبیوں کے سامنے مکر جائیں گے لوگ اور کہیں گے ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ بڑے بڑے انبیاء کھڑے ہوں گے اس میدان محشر میں، وہ کہیں گے میں نے اپنا کام کر دیا، دین پہنچا دیا، توحید بتا دی اپنی امت کو، اور امت وہیں پہ انکار کر دے گی کہ حضور میرے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں۔ پھر کیا ہوگا؟ کیا حال ہوگا نبیوں کا؟ بھئی آپ کا معاملہ جس کو آپ گواہ سمجھ کے جا رہے ہیں دنیا سے، اور آپ کا انکار ہی کر دے، پھر رب کے سامنے میں کوئی گواہ چاہیے نا۔ گواہ لے کے ساتھ ساتھ دنیا سے جائیے جو گواہی دے سکے آپ کی توحید پر، آپ کے ایمان پر، آپ کی گواہی مانی جائے گی۔ ہم لوگ تو اس دنیا میں ایسے بے وقت ہیں کہ شوہر کی گواہی اس کی بیوی قبول نہیں کرتی ہے، کیونکہ بیوی جانتی ہے میرا شوہر کیسا ہے۔ اور بیوی کی گواہی کو شوہر نہیں قبول کرتا۔ دنیا میں ہم ایک دوسرے پہ بھروسہ ہی نہیں کرتے، ایک دوسرے کی گواہی کیوں قبول کریں گے آپ؟ اور نہ ہم لوگ کی گواہی چلے گی۔ اللہ نے قرآن میں اس منظر کو کھینچا ہے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ کیا حال ہوگا اس میدان محشر میں؟ اللہ تعالیٰ نے اس منظر کو بیان کیا، میدان محشر کے اس منظر کو، جب اللہ گواہی طلب کرے گا آپ سے، نبیوں سے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، ہر امت سے ہم ایک گواہ طلب کریں گے، ہر نبی گواہی دیں گے وہاں پر اپنی امت کے بارے میں کہ میں نے جا کے بتایا، توحید سکھائی ان کو۔ اور ایسے موقع پر جب لوگ مکر جائیں گے، پھر اس وقت اللہ تعالی یہ مقام، یہ عزت رسول کو عطا کرے گا، ہمارے اور آپ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، کہ وہ گواہی دیں گے یہ سارے انبیاء جو دنیا میں مشن پہ تھے اپنے اپنے قوم کے درمیان، انہوں نے دعوت کا کام کیا، دین پہنچا دیا امت۔ اور قربان جائیے اس رب پر، اس کی عنایتوں پر، اس کی مہربانیوں پر۔ ان رسولوں کے لیے شہادت کا حق ہم اور آپ ادا کریں گے۔ اس امت کو اللہ نے وہ مقام دیا کہ آپ گواہی دیں گے کہ حضرت آدم بھی آئے، حضرت موسیٰ، جبرائیل، جتنے بھی نبی آئے، نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور سب نے اپنی اپنی نبوت کا حق ادا کر دیا۔ یہ گواہی آپ دیں گے، صرف اس امت کو یہ مقام حاصل ہے۔ چنانچہ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اے امت محمدیہ کے لوگ، ہم نے تمہیں خیر امت بنایا،
حضرت آدم کے بعد سے لے کر اب تک جو لوگ پیدا ہوئے، جتنے لوگ پیدا ہوئے، جتنی قومیں پیدا ہوئی، ان تمام قوموں میں سب سے بہتر اللہ نے ہمیں اور آپ کو بنایا۔ بتائیے ہم بہتر ہیں؟ ہمارے کارنامے ہیں بہتر؟ لیکن اللہ نے بہتر بنایا۔ اللہ کی بات کا خیال ہم اور آپ نہیں کر پا رہے ہیں۔ سوچیے آپ بہتر امت ہے، خیر امت ہے۔ خیر امت کا کام یہ ہوتا ہے جو ہم لوگ کر رہے ہیں۔ دین کی پابندی ہم لوگ کر رہے ہیں، کسی کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ آپ کا مقام اور اپنا مرتبہ سمجھیے، آپ خیر امت ہے۔ اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا، اے امت محمدیہ کے لوگ، امت وسط بنایا، امت خیر بنایا، امت عادل بنایا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ کل میدان محشر میں تم گواہ بنو ان نبیوں کے لیے جب ان کی قوم مکر جائے گی کہنے سے، تو یہ امت محمدیہ کو گواہی کے لیے اللہ طلب کرے گا، اور ہم اور آپ گواہی دیں گے۔ تھے آپ کیا حضرت موسیٰ کے زمانے میں؟ گواہی کیسے دیں گے آپ؟ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں تھے آپ؟ دیں گے، کیونکہ گواہی جو دی جاتی ہے نا وہ علم و یقین کی بنیاد پہ ہوتی ہے۔ علم و یقین کی بنیاد پہ گواہی ہوتی ہے، مشاہدے پہ نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کی نظر کمزور ہو۔ آپ کو جو یقین اس قرآن پہ حاصل ہے، اور آپ کو جو علم حاصل ہے حدیث کا، اور اس میں آپ نے پڑھا ہے کہ اللہ نے ہر امت کے پاس نبی بھیجا، لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے ہدایت دینے والا آپ نے بھیجا۔ آپ نے پڑھ رکھا ہے نا، اور آپ کا یقین ہے، اور اس یقین کے بنیاد پر کل آپ گواہی دیں گے، اور رب آپ کی گواہی کو تسلیم کرے گا، مان لے گا۔ تو یہ مقام آپ کو ملا، آپ کی گواہی کون دے گا؟ جب آپ سے پوچھا جائے گا تو آپ کے لیے گواہ کون بنے گا؟ اس میدان محشر میں رب کے سامنے میں آپ کے لیے کون بنے گا گواہ؟ یہی وہ ذات ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، یہ رسول جو ہے نا آپ کے، یہ آپ کے لیے گواہ بنیں گے۔ جس دن ہمارے پاس کوئی گواہ نہیں ہوگا، اس دن رسول گواہی دیں گے آپ کے بارے میں، یہ میری امت کا آدمی ہے، یہ توحید پر تھا، اللہ اس نے نماز پڑھی، یہ دین پہ چلا، یہ پیغام کو سمجھا، اس نے پڑھا۔ کتنی بڑی بات ہے، آپ کے رسول آپ کے لیے گواہی دیں۔ کتنے احسانات ہیں آپ کے رسول پر، لیکن رسول کا کوئی حق ادا نہیں کریں گے آپ۔ رسول آپ کے لیے پتھر کھائیں، رسول آپ کے لیے گھر سے نکال دیے جائیں، رسول آپ کے لیے تکلیفیں اٹھائے پوری زندگی، نہ رسول کو تنخواہ ملتی تھی، نہ رسول کو تنخواہ ملتی تھی، نہ ان کے کھانے پینے کا کوئی انتظام الگ سے کیا اللہ نے، کوئی فیسلٹی نہیں تھی ان کے پاس، مگر اس کے باوجود صرف آپ کی خاطر، آپ تک دین پہنچانے کے لیے اور آپ کو جنت میں داخل کرانے کے لیے پوری زندگی جتنے بھی انبیاء آئے، اور ہمارے رسول کا اتہاس تو آپ کے سامنے ہی ہے، سنتے رہتے ہیں آپ، وہ ساری مصیبتیں اٹھائیں ایک طرفہ، آپ کے اوپر رسول کا کوئی حق نہ ہو؟ آپ کی بھی عقل کہتی ہوگی کہ نہیں کچھ حقوق تو ہوں گے نا، رسول کے کچھ حقوق تو ہونے چاہیے ہمارے اوپر بھی۔ اگر دل میں تھوڑی سی بھی جگہ ہے رسول کے لیے تو آپ کو جاننا چاہیے کہ رسول کا حق آپ کے اوپر کیا ہے، اور آپ کو خیال رکھنا چاہیے اس بات کا کہ ہم جو زندگی گزاریں اس طرح گزاریں کہ ہم رسول کے حقوق کو ادا کریں، کیونکہ رب کے بعد سب سے بڑا محسن اگر ہمارا کوئی ہے تو وہ ہمارے رسول ہے، جو میدان محشر میں کل آپ کے لیے گواہ بنیں گے۔
آپ کی شفاعت کرائیں گے، آپ کے لیے حوض کوثر پہ ہوں گے، آپ کو جنت دلائیں گے۔ جن کے دل میں سب سے زیادہ درد ہے آپ کے لیے وہ آپ کے رسول ہیں، آپ کا سماج نہیں، آپ کا باپ نہیں، آپ کا بھائی نہیں، آپ کا خاندان۔ زندگی بھر تو یہ آپ کا بھلا چاہ سکتے ہیں، مرنے کے بعد آپ کا کیا ہوگا اس کے بارے میں کبھی انہوں نے نہیں سوچا ہوا ہے۔ آپ کو تو لے جا کے قبر میں دفن کر دیں گے، دعائیں کر دیں گے، گھر آ جائیں گے، بھول جائیں گے۔ لہذا اس امت کو چاہیے کہ جانے رسول کے حقوق کیا ہے، وہ سب اس آیت کے اندر ہے۔ وقت ہے نہیں، انشاءاللہ میں اس کو تفصیلاً اپنے ہر خطبے میں بیان کروں گا ایک ایک چیز کو، تاکہ آپ جانیں کہ نبی کا آپ پر کیا حق ہے اور آپ ان حقوق کو ادا کریں، پھر نبی آپ کے لیے آپ کا حق ادا کریں۔ یہ دنیا جس میں ہم جی رہے ہیں میرے بھائی، ہم نے جسے زندگی سمجھ رکھا ہے، دراصل یہ زندگی نہیں ہے، یہ ایک چھوٹی سی زندگی ہے جو ہمیں امتحاناً دی گئی ہے، اس لیے دی گئی ہے کہ اس دنیا میں رہ کر کے ہم بالغ ہونے کے بعد سے لے کے مرنے تک اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو مانیں، تاکہ اس کے مرنے کے بعد جو آپ کی ابدی زندگی شروع ہونی ہے، کہ جس کے بعد پھر آپ کو موت نہیں آنی ہے، جس میں آپ بوڑھے نہیں ہوں گے، بیمار نہیں ہوں گے، صرف جوان رہیں گے، اس کے بعد موت ہی کو ذبح کر دیا جائے گا، جو اپنی آنکھوں سے ہم سب لوگ دیکھیں گے کہ موت کو ایک میڑے کی شکل میں لا کر کے اللہ تعالیٰ سارے جنتیوں کے سامنے میں ذبح کرے گا۔ جہنمی بھی دیکھیں گے، وہ روئیں گے، چلائیں گے، اور آپ خوشی منائیں گے کہ اب مرنا نہیں ہے۔ اس ابد الآباد زندگی کے لیے اس دنیا میں جینا ہے ہمیں۔ ہم یہاں اس لیے نہیں آئے کہ اچھے کپڑے پہنے، اچھا مکان بنائیں، اچھا کھانا کھائیں، کیونکہ یہ سب کچھ چھوٹ جانے والا۔ دائمی زندگی جو ہماری ہے اس کی تیاری کر لیجئے، اس زندگی میں آپ سب سے کامیاب انسان ہیں۔ ورنہ انبیاء اور رسول اور بڑے بڑے بزرگ یا علماء جنہوں نے دنیا کو ترک کر دیا اور رات دن عبادت میں لگے رہے، وہ بیوقوف لوگ نہیں تھے، وہ بڑے پہنچے ہوئے لوگ تھے، اب بہت سمجھدار لوگ تھے۔ دنیا حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی اور آخرت پہ لگے رہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان کی نقش قدم پر چلائے، سیرت رسول کو سننے، اس پر عمل کرنے اور نبی کے حقوق کو جاننے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔